آپ ہے نا قوم کے سرتاج ہیں، جی سروں کے آپ تاج ہیں، جی بالکل. پھر آپ 13,000 روپے میں گزارا کر رہے ہیں، اور جو ایک فرٹیچر کوالٹی کا بالکل تھکا ہوا انسان ہے وہ 18,000 روپے لے رہا ہے. کم سے کم ایک امام صاحب کی 30,000 روپے تنخواہ ہونی چاہیے، لیکن جو لوگ 30,000 روپے دینے والے ہیں وہ زیادہ بڑی بات نہیں ہے. اس لیے اپنے جو اسباب ہیں ان کو آپ وسیع کیجئے اور دنیا کو خوب اچھی طریقے سے کمائیے تاکہ آپ اللہ کے نام پر اچھا دینے والے بن جائیں. مفتی سلمان صاحب نے کہ 30,000 روپے سے کم امام صاحب کو جو تنخواہ دے رہے ہیں وہ مکروہ ہے، یعنی 30,000 روپے سے کم امام صاحب کی تنخواہ جو ہے وہ مکروہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ الحمدللہ. فی الحال ہمارے پاس دو شخصیت موجود ہیں الحمدللہ، یہ بھی امام محترم ہے اور ماشاء اللہ یہ بھی امام محترم ہے. یعنی کہ ان سے ایسے سوالات تو نہیں کر سکتے ہیں جو عام لوگوں سے کیے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے دین سے متعلق جو بات کریں گے وہ کچھ گہرائی میں بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ مسلمانوں کو اور اسلام کا جو ایک نام روشن ہو وہ کس طریقے سے ہو، اور مسلمان کس طریقے سے پستی سے نکل کر ایک موجودہ حالات سے اوپر اٹھ کے وہ اس طریقے پر چل سکے جس پر پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے لوگوں کو امت کو ڈال کر کے گئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت حضرت؟ الحمدللہ. آپ سنائیے کیسے؟ آپ کا اسم مبارک بتا دیجیے. محمد ندیم. زبردست. اور آپ حضرت؟ میں محمد احمد. ماشاء اللہ بہت بڑھیا. دو ندیم ماشاء اللہ اور ادھر محمد احمد ماشاء اللہ، دونوں امام ہیں. تھوڑا سا تعارف یہ دیجیے، آپ کہاں پر امامت کرتے ہیں؟ میں احمد کالونی فریدہ مسجد سہارنپور میں پڑھاتا ہوں. زبردست. اور آپ حضرت؟ میں سینٹ میریج اسکول چلکانہ روڈ پر میری مسجد ہے نور مسجد، اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نوکر بنایا ہوا ہے. چلیے سعادت کی بات ہے ماشاء اللہ. اچھا دراصل آج کل حضرت اگر اب کچھ رقم کی بات کر لی جائے، پیسے کی بات کر لی جائے کہ امام کی تنخواہ بڑی تھوڑی کمزور ہوتی ہے، اس کے لے کر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھو، مولانا سلمان صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا، مفتی سلمان صاحب نے، کہ 30,000 روپے سے کم امام صاحب کو جو تنخواہ دے رہے ہیں وہ مکروہ ہے، یعنی 30,000 روپے سے کم امام صاحب کی تنخواہ جو ہے وہ مکروہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امام کی جو تنخواہ کم ہے یہ ایک جو ہے دین کی کمزور کرنے والی بات ہے، دین کو کمزور کرنے والی بات ہے. وہ کیسے؟ دیکھو، امیر کا لڑکا تو امام بنے گا نہیں بنے گا. غریب کا لڑکا امام بنے گا تو اسے جتنے گھر کے اخراجات ہیں اتنی تنخواہ نہیں ملے گی، جس کی وجہ سے وہ لائن بدلے گا، ٹھیک ہے، اور ہمارا دین کمزور ہوگا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن مسجدوں کے متولیان سے، مدارس کے ذمہ داران سے اور تمام عوام سے اللہ تبارک و تعالی سوال ضرور کریں گے کہ بھئی آپ کے جو دین کے رہنما تھے، آپ نے ان کی جو گھر کی اخراجات تھی ان کو پشے پست ڈال کر جو ہے آپ نے ان کے ساتھ ناانصافی کی تھی. یہ میں اپنی ذاتی رائے سمجھتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ، بہتر ہے ماشاء اللہ. ہونا بھی چاہیے ایسا کہ امام کو ایک اچھی تنخواہ دینی چاہیے کہ ہمارے وہ رہبر بھی ہیں اور ہمارے وہ پیشوا امام بھی ہیں. اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے وہ کہ ہمارے جو قوم ملت ہے وہ ہے نا کہیں نہ کہیں اس کے سربراہ بھی ہیں. اگر سربراہ کو اچھا پوزیشن میں نہ رکھے گیا تو پھر ہماری پوزیشن وہ کسی کام کی نہیں ہے. ماشاء اللہ سعادت کی بات ہے. اور جو حضرت نے بات کی ہے ماشاء اللہ بڑی خوب بات کی ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ذمہ دار سے یہ ذمہ داری پوچھے گا کہ تو نے اس وقت میں اپنی ذمہ داری اس کو پورا کیا کیوں نہیں کیا. اچھا ماشاء اللہ یہ تو انہوں نے گہرائی سے بات بتائی کہ مسجد کے متعلق کچھ بات کر لیں گے حضرت سے. حضرت آپ کیسا فیل کرتے ہیں مسجد کے اندر رہ کر؟ ایک سوال یہ رہتا ہے کہ جو مسجد کے جو امام ہوتے ہیں اور ان کو تنخواہ کم رہتی ہے، یہ تو پکا ہے جی کہ جیسے حضرت نے بتایا ہے. جی جی لیکن اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو امام کی جو تنخواہ ہوتی ہے ان کے اندر بڑی برکتیں ہوتی ہیں. جی بالکل برکتیں ہوتی ہیں. کس طرح سے برکت مانیں گے انہیں؟ یہ جو برکت ہوتی ہے ایک تو یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا قرآن کریم جو ہے اس کو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں، یعنی لوگوں کو دین کے لیے بلاتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارا جو پیسہ ہے، ہماری جو تنخواہ ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں ہوتی ہیں کہ ہم نماز پڑھا رہے ہیں، بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بچوں کو نبی کے بارے میں بتاتے ہیں، بچوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ نماز کیسی پڑھی جاتی ہے،
اور غسل کیسے کیا جاتا ہے، اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے، یہ ساری چیزیں بتلاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، جو بندہ اللہ کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ اللہ کی طرف ایک ہاتھ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 ہاتھ چلتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے جو پیسے میں وہ برکت ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم دین کا کام کرتے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ کی اور آپ کی دونوں کی بات ایک دوسرے سے الگ مجھے محسوس دے دی کہ آپ نے فرما دیا کہ واقعتاً برکتیں ہوتی ہیں اس کے اندر، اور حضرت کا ماننا ادھر یہ ہے کہ انہوں نے مولانا کسی سے کن کا حوالہ دیا آپ نے؟ مفتی سلمان صاحب۔ مفتی سلمان صاحب کا حوالہ دیا کہ وہ 30,000 روپے سے کم جو تنخواہ رہتی ہے اس کو مکروہ قرار دیے جا رہے ہیں۔ تو آپ کی تنخواہ؟ میری تنخواہ 13,000 روپے ہے فی الوقت۔ تو 30,000 تو نہیں ہے، نہیں تو مکروہ میں آتی ہے؟ جی، مکروہ میں آتی ہے نا پھر تو؟ جی بالکل آتی ہے۔ تو اخراجات کی کوئی بات، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جیسے ہمارے 2,000 10,000 20,000 ہم جتنی بھی تنخواہ کما رہے ہیں 5,000، کسی کے 8,000، کسی کے 10 سے 12,000 روپے، لیکن عام طور سے اگر چھوٹی سی بالکل بات کیجیے کم از کم 500 روپے پر ڈے بندہ کماتا ہے۔ جی بالکل کماتا ہے۔ 600 روپے مزدور کی فیس ہے، 600 ہو گئی دیہڑی۔ تو 18,000 بنتے ہیں جی 6 18,000 روپے بن گئے ایک مہینے کے۔ مہینے کے، بنتے 18,000 روپے۔ اور آپ امام صاحب ہیں جی اور عوام کے خیر خواہ ہیں، جی بالکل۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ہے نا قوم کے سرتاج ہیں، جی سروں کے آپ تاج ہیں۔ جی بالکل۔ پھر آپ 13,000 روپے میں گزارا کر رہے ہیں، اور جو ایک فرٹیچر کوالٹی کا بالکل تھکا ہوا انسان ہے وہ 18,000 روپے لے رہا ہے۔ دیکھو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو امام کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ہاں، یہ بات کہی ہے حضرت نے، پوائنٹڈ۔ ہمارے بہت سارے اخراجات ایسے ہیں کہ ہم ان کو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر رو کر گڑ گڑا کر عرض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کر دیتے ہیں، پھر وہ ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اور ہمیں مانگنا بھی چاہیے اللہ سے ہی، ہاں صحیح۔ کیونکہ ہمارا جو تعلق ہے وہ اللہ سے ہے، دنیا سے نہیں ہے۔ یہ تو دنیا چند دن کی ہے، ایک دن چلا جانا ہے یہاں سے۔ جو ہمیں مانگنا ہے وہ صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، اور دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ماشاءاللہ بڑی گہری بات بتائی حضرت نے کہ ہے نا، جو ہم اپنی اخراجات کو کہیں نہ کہیں مار بھی لیتے ہیں، یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنے پیٹ کو سکوڑ لیتا ہے، یعنی کہ جہاں امیر لوگ پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، جس اسکول میں یا کالج میں جہاں پڑھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو وہاں سے روک دیتے ہیں، یا پھر اگر کہیں بات آئی اچھے لیول پہ کھانے کی، ہم ان کھانوں سے بھی اعتراض کر لیتے ہیں۔ اگر کہیں بات آتی ہے اپنے بچوں کو گھمانے کی، ہم اس سے بھی اپنے ہاتھ کو سکوڑ لیتے ہیں۔ یعنی کہ کہیں نہ کہیں برکت تعلق اس سے ہو گیا کہ اپنی جو ہماری خواہشات ہیں اس کو ہم دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں اس کھانے اس چیزوں کے اندر برکتیں ہو رہی ہیں۔ اس کہنے والے کے اندر کس نے یہ بات کہی ہے، اگر عام طور سے لوگ 50,000 روپے منتھلی کما رہے ہیں اور ایک عام امام صاحب 10,000 20,000 روپے کما رہا ہے، تو یوں کہتے ہیں جو کمزور تنخواہ والے امام صاحب ہیں، تو یہ آپ جو برکت والی جو تنخواہ ہے یہ آپ لے لیجئے، یہ جو برکت والی تنخواہ ہے یہ آپ رکھ لیجئے، اور جو آپ کی بے برکتی جو پیسے ہیں 50,000 روپے آپ وہ مجھے دے دیجئے، پھر ہم دیکھیں۔ یہ تو ایک جو ہے میرے حساب سے دین کی مذاق اڑانے والی بات ہے۔ یہ ایک جو کنٹینٹ چلا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آدمی کسی بھی مدعے کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ امام صاحب کی تنخواہ میں جو ہے برکت ہوتی ہے۔ وہ کیسے ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے آدمی کی آمدنی ہوتی ہے، بھائی کم آمدنی ہے تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے اخراجات کو کم کر دیتے ہیں۔ بھائی بہت سارے آدمیوں کا پیسہ ڈاکٹروں کے یہاں جاتا ہے، حادثات میں جاتا ہے، تو جہاں تک جو ہے اچھا، ہم برکت کا تھوڑا سا مطلب کیا سمجھتے ہیں، میں آپ کو تھوڑی سی بتاؤں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے 100 روپے، جیسے بتاتے ہیں کہ بھائی مال زیادہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے نہیں، برکت ہوتی ہے۔ ہم برکت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جیب میں 100 روپے تو وہ 200 ہو جائیں گے۔ بھائی برکت کا مطلب بڑھوتری، حالانکہ برکت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ برکت کا مطلب میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر آپ کا 1 سال کا گھر کا اخراجات 1,00,000 روپے کے ہیں 1 سال کے، اور اگر اپنا پیسہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دین ایسے کام کرتے ہیں جن سے مال میں برکت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے 1 سال کے اخراجات کو وہ 1,00,000 کے ہی اندر کور کر دیں گے۔
یعنی اس سال آپ کو حادثات سے، بیماریوں سے یا کسی بھی طریقے سے آپ کو اللہ بچا لیں گے، اس سال آپ کے مال میں برکت ہوئی تو 1 لاکھ کے اندر ہی آپ کا سارا سسٹم کور ہو جائے گا۔ اور اگر برکت نہ ہوئی تو کیا ہے کہ 1 لاکھ کا خرچہ تھا لیکن وہ 2.5 لاکھ یا 2 لاکھ پر پہنچ گیا، اس سال جو ہے کوئی بڑی بیماری گھر میں آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ایسی ویسی پرابلم ہو گئی، تو برکت کا مطلب یہ ہے جیسے کہ اب ہم اللہ کے راستے میں کہ بھائی صدقہ جو ہے برائی کو ٹال دیتا ہے، تو آج ہم نے 100 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو کیا پتہ پرسوں یا ترسوں یا ہفتہ 10 دن بعد ہمارے ساتھ کتنی بڑی انہونی ہونے والی تھی کہ ہمارے پاس 2000 روپے جا سکتے تھے یا 1000 روپے جا سکتے تھے، لیکن وہ بلا ٹل گئی 100 روپے خرچ کرنے، کیونکہ ہمیں آنے والے وقت کا پتہ نہیں نا۔ تو اسی لیے حدیث نے یہ بات کہہ دی کہ بھائی صدقہ کرنے سے بلاؤں کو ٹالا جاتا ہے، تو بس اس بات پہ یقین کر کے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ تو ماشاءاللہ ان کی سعادت کی بات ہے، انہوں نے بڑی گہری بات بتائی ہے کہ یہ تو ان کے بڑک پن کی بات ہے کہ جو انہیں تنخواہیں مل رہی ہیں یہ اس پر صبر کر رہے ہیں، لیکن جو حضرت نے پہلے بات بتائی ہے کہ کم از کم ایک امام صاحب کی 30,000 روپے تنخواہ ہونی چاہیے، لیکن جو لوگ 30,000 روپے دینے والے ہیں وہ زیادہ بڑی بات نہیں ہے، اس لیے اپنے جو اسباب ہیں ان کو آپ وسیع کیجئے اور دنیا کو خوب اچھی طریقے سے کمائیے تاکہ آپ اللہ کے نام پر اچھا دینے والے بن جائیں۔ اچھا، عوام کے لیے آپ چھوٹی سی جو ہمارے چھوٹے معصوم بچے پڑھتے ہیں قرآن پاک، ان کے لیے کیا میسیج دو گے تاکہ وہ قرآن پاک کو اچھا پڑھنے والے بن جائیں؟ دیکھیے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، معصوم بچے، ان کو پڑھانے کا ایک طریقہ یہ ہے، ہمیں ایک بلیک بورڈ لینا ہے جی اور بلیک بورڈ پہ ایک پوری تختی لکھ دو، جی جی بچوں کو بٹھا دو، ایک بچہ انہی میں سے کھڑا کر دو جو ہوشیار سا ہو، جی جی اس کے ہاتھ میں ایک چھٹی دے دو، تو وہ بچہ روزانہ 1 ہفتہ لگاتار اس تختی کو کہلائے، تو سارے بچوں کو وہ تختی یاد ہو جائے گی۔ جی جی پھر اسی تختی کو آپ الٹا کر کے لکھ دو، یعنی پہلے یا لکھ دو، جی جی پھر سب سے بعد میں الف آ جائے گا، جی جی تو اس کو 1 ہفتہ الٹی یاد کراؤ۔ جب بچوں کو حرف یاد ہو جائیں گے، تختی مکمل پہچان ہو جائے گی، یاد ہو جائے گی، تو وہ قرآن کریم کو خوب اچھے طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ یہ ماشاءاللہ پوائنٹ کیا بتائیے، بچوں کو ہے نا ذہن نشین کرانے کا آسان طریقہ ہے کہ جس کو ہے نا پہلی تختی کی پہچان ہو گئی اس کے لیے پوری قرآن کو پہچاننا آسان ہے۔ اچھا، ٹائم جمعہ کا قریب ہو رہا ہے، حضرت کو بھی جانا ہے ماشاءاللہ، ہمیں بھی تیاری کرنی ہے، اس لیے معذرت کے ساتھ میں ہم یہ ویڈیو پورا کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ دل تو چاہ رہا ہے تو تھوڑی باتیں اور کریں۔ اچھا، آخری بات یہ ہے کہ عوام کو آپ کیا میسیج دینا چاہو گے تاکہ ان کے اندر سے بے حیائی، بے شرمی، جہالت دور ہو جائے؟ دیکھو، عوام کے لیے تو یہی پیغام ہے کہ ہم جو ہے مسلمان ہیں تو ہمیں جو ہے دین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے علماء سے زیادہ رابطہ رکھنا چاہیے۔ اب جو ہے بہت موٹی موٹی سی باتیں ہیں، وضو کرنے کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ بہت سارے آدمیوں کو معلوم نہیں ہوتا، اور ہم معلوم بھی نہیں کرتے ہیں، اس میں شرم محسوس کرتے ہیں، حالانکہ جو چیز ہمارے سے نہیں آتی تو وہ جو ہے آدمی کو سیکھنی چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، میں نے جو ہے کچھ گھروں کو دیکھا کہ ان کے گھر چھوٹے چھوٹے سے غسل خانے بنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے، اور ٹنکی لگی ہوئی ہیں، ان میں کوئی جو ہے سلیب ہوتا ہے، جیسے سلیب اس میں جو ہے غسل خانے میں سلیب ڈال لیتے ہیں بالٹی رکھنے کے لیے، وہ بھی انہوں نے نہیں ڈلوایا ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ غسل خانے میں فرش بچھا ہوا ہے، فرش کے اوپر آدمی نیچے بالٹی رکھ کر غسل کرے گا، تو کتنی بھی احتیاط سے آدمی جو ہے اپنے بدن پر پانی ڈالنے کی کوشش کرے تو فرش کی چھینٹیں، جو ناپاک پانی کی جو چھینٹیں وہ بالٹی میں ضرور ڈلے گی۔ اب وہ ہمارا پاک پانی تو ناپاک ہو گیا جو بالٹی میں تھا، اب ہم پاکی حاصل ہمیں کیسے ہوئی؟ پاکی تو ہمیں حاصل نہیں ہوئی۔ تو اس لیے یہ بات ہے کہ آدمی کو اپنے گھر میں ہر ایک چیز دین کے حساب سے، دینداری کے حساب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر کے وقت کے حساب سے کام کرنا چاہیے۔ غسل خانے جو گھروں میں چھوٹے چھوٹے سے بن رہے ہیں تو ان میں ہمیں چاہیے کہ ہم ٹنکی میں تو پائپ لگائے جو ڈائریکٹ ٹنکی میں سے پانی ہمارے بدن پر آئے، اس کی چھینٹیں بالٹی میں گرے گی نہیں، بالٹی ہے ہی نہیں۔ یا اپنے غسل خانوں میں اپنی جو ہے تھوڑا سا جو ہے 3 فٹ پہ جو ہے اپنا سلیب ڈلوانا چاہیے، بالٹی اس کے اوپر رکھنی چاہیے۔ اب بالٹی کا منہ ہمارے یہاں تک آ گیا، اب آدمی کتنے بھی آرام سے نہا لے تو ناپاک پانی کی جو چھینٹیں ہیں وہ بالٹی میں نہیں گرے گی، تو ہم صحیح طریقے سے ہم پاک ہو جائیں گے، کیونکہ پاک صاف رہنا یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والے کے لیے نصف الایمان ہے، آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو پاک صاف ہونا، پاکی کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔
چلیے ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ، باتیں ماشاء اللہ بہت خوبصورت کہی ہیں، اللہ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔